عزیز ساتھیو، انشاءاللہ العظیم تسا حضرات دے سامنے جنگ احد، غزوہ احد دے حوالے نال انشاءاللہ چند گزارشات تواڈے سامنے میں پیش کرنا چاہنا۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک مینوں صحیح دین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں بھی سنن دی اور سن کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، ذوق در ذوق، شوق در شوق۔ مشرک مکہ جڑے نے کافر، انہاں نوں بڑی تکلیف نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال 2 ہجری 17 رمضان جنگ بدر ہویا۔ جنگ بدر دے اندر نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جاناں مارن والے انہوں نے ایسا کردار پیش کیتا ہے جنہ دے وچوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نشانہ بن گئے نے، کیونکہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے چاچا، اے صحابی انج جانا جڑیاں انہاں دیاں لے رہا ہے، انج انہاں نو وار کر رہا ہے، انج انہاں دے اتے وار کیتے نے جس طریقے سمجھ لو گاجر تے مولی جس طریقے کٹ کے اس نو جدا کر دیتا جاندہ ہے۔ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو اے فتح جڑی ہے اے بڑے کامیاب ہوئی جنگ بدر۔ جنگ بدر تو بعد 1 سال 28 دنوں تو بعد رمضان المبارک دا مہینہ گزریا ہے، 7 شوال 14 شوال 2 لکھن والیاں نے طریقہ لکھیاں نے، لیکن زیادہ تر 14 شوال دا آمدائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک دے مہینے تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چچا عباس جیڑا ہے اے مکے دے اندر موجود ہے، انہیں ایک قاصد بھیجا ہے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، ان دے اندر لکھے ہے کہ اے میرے بھتیجے محمد، مکے والے جڑے نے اے تواڈے تو بدلہ لینا چاہندے نے، انہاں نے تیاریاں جڑیاں نے مکمل کر لیاں نے، قافلہ جڑا اے روانہ ہو چکے ہے۔ لکھن والا لکھتا ہے کہ وہ 3 دنوں دے اندر مکے دے وچوں مدینے دے اندر وہ قاصد پہنچیا ہے، پہنچ کے کہن لگے اللہ دے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم جی 3000 دا لشکر ہے، ساتھی سارے نوجوان نے، انہوں نے 1 سال تے 28 دن جڑے نے پوری تیاری دے نال تیاری کر دیتی ہے۔ انہوں نے تیاری دے اندر کیے، ہر کار دے اندر ہے کہ اسی امیر حمزہ دے سر نو قلم کرنا ہے، اسی بدلہ لینا ہے، امیر حمزہ دے کولوں بدلہ لینا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بدر دے اندر
بڑے ہی منافق مشرکاں لوگاں دیاں بڑیاں ہی تونا کٹیاں نے، بڑے ہی لوگاں دے سراں نو قلم کر کے رکھ دیتا ہے۔ بدر دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ 313 دی جماعت دی 313 دی جماعت، چھوٹی جی جماعت، ادھر لشکر بہت بڑا ہے، لیکن 70 جڑے نے جہنم حاصل کر دیتے نے، 70 جڑے نے وہ قیدی بنا لینے، وہ اسے چیز دا بدلہ لین واسطے مدینے دے اندر آ رہے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جڑے نے اے منن والیاں نو چل کے کٹ کے رکھ دئیے، نمو ختم کر دئیے۔ بدلہ کی لینا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے کولو بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے جشیلے، بڑے فرتیلے، بڑے نوجوان، بڑے لڑاکے، بڑے مارکا کرنے والے، بڑے جہاد کرنے والے، بڑے لڑن والے، انہاں دا کوئی بھی تیر، کوئی بھی کمان، کوئی بھی انہاں دی تلوار، کوئی بھی انہاں دا وار ایسا ضائع نہیں جے جاندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک قافلہ جیڑا ہے یہ چلدا چلدا مقام ابوات تے پہنچ گیا ہے۔ ایک انہاں دے وچوں مشرکین مکہ دے اندر ہندا ہے، باپ جیڑا ہے اتبا ہے، اتبا وہ بدر دے اندر کٹ دیتا گیا ہے، مار دیتا گیا ہے، جہنم واصل کر دیتا گیا ہے۔ ہندا اپنے باپ دا بدلہ لین واسطے بڑیاں کوششاں کر رہی ہے، بڑیاں کاوشاں کر رہی ہے۔ اپنے خاوند ابو سفیان نو کہندی ہے اور میرے سر دے تاج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نو کسے طریقے کلا کم کر دیتا جائے، کٹ دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے، پھر ہی میرے دل نو سکون پہنچدا، ورنہ میرے نو سکون کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگی میرے بھائی نو بھی کٹ دیتا گیا، میرے باپ نو بھی کٹ دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جبیر بن معتم اے بھی انہاں دے وچ شامل ہے، ایک بہت بڑا سردار ہے جبیر بن معتم۔ اندا ایک وحشی بن غلام، وحشی جڑا ہے ابن غلام، ایک غلام ہے حبشیاں دے وچ پایا جاندا ہے۔ ایک غلام نو آرڈر دیتا جاندا ہے، جو غلام دے کولوں پوچھیا جاندا ہے۔ جبیر بن معتم کہنے لگیا اوے میرے چاچے نو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جہنم حاصل کر دیتا ہے، کٹ دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اودا بدلہ لینا چاہنے ہاں۔ اگر تیرے اندر اتنی جرات ہے، اگر تیرے اندر اتنی بہادری ہے، اگر تو اندا بدلہ لے لویں تے میں تینو آزاد کر دیاں گا۔ وحشی جڑا ہے نا، وحشی غلام، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بعد دے وچ ایمان لے کے آیا، کلمہ پڑھیا۔ اندی بھی تھوڑی جے تفصیل اگے جل کے دساں گے تانوں کہ وہ وحشی غلام بعد دے اندر اسلام لے کے آیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید بھی اسے نے کیتا ہے۔ ہواشی جڑا ہے اے غلام نو جبیر بن معتم کہن لگیا اگر تو اس نو کٹ دے وے اندے سر نو جدا کر دے وے تے میں تینو مالو مال کر دیاں گا۔ ادھروں ہندا کہن لگی ابو سفیان نو کہ اس ساڈے اندر ایک غلام ہے، وحشی غلام، ایندا نشانہ بڑا پکا ہے، ایندا وار کدی ضائع نہیں گیا، اینو آکھو کہ میرے باپ دا بدلہ لے کے دے وے، میرے بھائی دا بدلہ لے کے دے وے۔
وحشی دے نال گلاں کرن لگ پئے. اوے وحشی اگر تو میرے باپ دا بدلہ لے لویں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دا سر نو قلم کر دیویں تے میں تینوں بڑا مال دیاں گی, میں تینوں آزاد کروا دیاں گے. یہ گلاں ہو رہی نے. یہ چلتے چلتے کتھے پہنچ جاندے نے مقام ابوا تے جتھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے والدہ آمنہ ماجدہ دی قبر ہے. اے ہندا کہن لگ پئے, کہن لگے اوے ابو سفیان میرے سر دے آسائیاں, اوے سردارا او چودھریا گل تاں انجے بدر دے اندر بڑی شکست ہوئی ہے, بڑے ہی مارے گئے, بڑے ہی قیدی بنائے گئے, لیکن مینوں تے اج بھی ڈر رہے کہ حضرت امیر حمزہ کتے سارے نو کٹ کے نہ رکھ دے وے. پھر ابو سفیان نو کہن لگے تسی انج کرو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ جڑی ہے ان دی قبر ہے, ان دی لاش نو کٹ لاؤ, لاش نو نال لے چلو, مجسمے نو نال لے چلو. میرے پاک پیغمبر جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے والدہ دی قبر دے بارے دے اندر کہن لگے. تے ابو سفیان اپنے لشکر نو کہن لگیا اوے مکے دے چودھریو, اوے ٹھاکرو, اوے سردارو, ایک میری بیگم نے میری گھر والی نے ایک ترغیب دسی ہے, اگر ساڈے وچوں کوئی قیدی بن گئے فدیہ دے طور تے محمد دی والدہ دی لاش دے کے اپنے ساتھیاں نو چھڑوا لان گے. انہاں دے وچوں کئی ذہین لوگ بیٹھے نے, دانا لوگ بیٹھے نے, سیانے لوگ بیٹھے نے. وہ کہن لگے اگر تو محمد دی ماں دی قبر نو اگر چھیڑ چھاڑ کیتی, اگر اس دی قبر نو اج تو بے حرمتی کیتے, سن لے اسی اس تو اگے نہیں جا سکتے. محمد دے رب نے سانو جان نہیں دینا, ایتھی غرق کر دینا, کیونکہ من دے سن لیکن اپنیاں انات اٹے ہوئے سن. اللہ اکبر اللہ. وہ چلتے چلتے اللہ پاک نے انہوں دے ذہن دے وچوں ایک قبر والا معاملہ ہٹا دیتا ہے. چلتے چلتے احد دے میدان دے اندر پہنچ جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے ساتھیو, میرے صحابیو, کوئی ترغیب دسو نا. اے احد دے میدان دے اندر اے پہنچ چکے نے, اے احد دے اندر آ گئے نے. ہن انہاں دے اوتے حملہ کس طرح کرنا ہے, انہاں دا مقابلہ کیوں کرنا ہے, انہاں دے نال ڈٹ کے لڑنا کنجے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے کیا اللہ دے رسول جی پریشان نہیں ہونا, اسی جانا مار دیاں گے, اسی اپنے آپ نو کٹوا لیں گے, لیکن ہاری نہیں مننا گے. اسی تہاڈا پورا پورا ساتھ دیاں گے, پورا پورا اسی دفاع کریں گے, اسی جہاد کرنے والے ہاں. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وچ ایک صحابی ہے, وہ کہنے لگے اللہ دے رسول جی میں سارے رستے دا واقف ہوں, تسی آؤ نہ چلو لشکر نو لے کے. مدینے دے وچوں لشکر نکلیا ہے, لشکر جا رہا ہے. احد دی پہاڑی ہے جڑی, پہاڑی دے سامنے مدینے دے سامنے تے احد پہاڑ دے سامنے اے مکہ مشرکاں دا, اے مشرک جڑے نے, مشرکاں نے مکہ کافر جڑے نے او اوتھے دھرنا دیتا ہوئے, انہوں نے ٹوئے ٹپے بھی کھٹے ہوئے نے, قریش والے سارے آئے ہوئے نے. 3000 دا لشکر ہے.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی کہن لگیا اللہ دے رسول جی احد پہاڑ دے نال ایک باغ ہے، اس باغ دے وچوں دوسرا باغ ہے، دوسرے باغ دے وچوں ایک درہ ہے، احد پہاڑ دے وچوں ایک درہ ہے، اگر اسی اس درے تو اسی گزر کے اندر جائیے تے اسی انہاں دا سامنے حملہ کر سکتے ہیں۔ او مدینے والے نے اسی احد پہاڑ دے مگر دی جا کے اسی انہاں دا جتنا بھی قافلہ آئے گا واری باری اسی سب نو کٹ دیاں گے، بھن کے رکھ دیاں گے، اسی مولی تے گاجر دی طرح کٹ کے رکھ دیاں گے۔ اللہ کو اکبر اللہ جدو باغ دے اندر پہنچے نے نا، باغ دے اندر منافق لوگ ایک اٹھیا کہنے لگا اوے محمد کدھر جا رہے ہیں، سارا باغ تباہ کر رہے ہیں، گستاخیاں کرن لگ پیا، بے ادمیاں کرن لگ پیا، نبی نہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے، ایک صحابی بولیا کہنے لگے اللہ دے رسول جی اگر تسی اجازت دے دیو دے دی تہنوں کٹ کے رکھ دئیے تواڈے قدماں دے اندر، ادا سر قلم کر کے رکھ دئیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کن تے تھاپی ماری، اس صحابی دے اوے صحابی سن لو اے اکھاں تو بھی نبی نہ ہے تے دل تو بھی نبی نہ ہے، انہوں کچھ نہیں جے پتا ساڑے بارے تواڈے بارے، چلو چلیے۔ جدو درے دے کول پہنچے نے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مدینے تو نکل دیا ہویا عبداللہ بن ابی منافع کے جڑا انہیں شور برپا شروع کر دیتا، کہن لگیا کہ جنگ جیڑی ہے مدینے دے اندر کرنی چاہی دیئے۔ ادھر ویکھیا قافلہ بڑا وڈا ہے لیکن اے لوگاں دے دلانو سرکانا چاہتا ہے، اے منافق سی نا، اے اتوت ایمان اندروں خالی سی، اے انہاں دے نال رلیا ہویا ہے۔ اے 300 دا لشکر جیڑا ہے اپنے انو لال لے کے واپس مدینے دے اندر پہنچ جاندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتارے انہوں دے بارے دے اندر بڑی سخت وعید بیان کی دیئے، وقت تھوڑا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نو اللہ دے رسول نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں 50 آدمی جڑے نے 50 صحابی جڑے نے اس درے تے ٹھہر جاؤ، سارے دے سارے اس درے تے رک جاؤ، اس درے تو ہلنا نہیں ہے، اگر شکست ہو جائے اگر فتح ہو جائے پھر بھی تسی نہیں ہلنا۔ وعدہ معاہدہ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام جڑے نے درے تو گزر گئے، 50 صحابی جڑے نے اس درے تے کھڑے نے تاکہ پچھوں آنے والا کوئی حملہ نہ کر دے۔ 12 تو 13 کلومیٹر دا جڑا ہے پہاڑ ہے، احد پہاڑ بڑا ہی پہاڑ بڑا ہے، اگر پچھوں کوئی آئے گا دیکھو پچھوں آگے حملہ نہ کر دے، اسی سامنا کر لانگے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی دا بیٹا زبیر انہیں جنگ دا آغاز کیتا ہے۔ زبیر بن عوام نے ادھر طلحہ بن ابی طالب انہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی زبیر نے انج تلوار ماری ہے، تلوار مارن دے نال ان دی تلوار انج تنس گئی ہے، توڑ تک سارے دے سارے مشرک سارے دے سارے کافر پہلی تلوار لگن دے نال ہل گئے نے۔
پہلی تلوار دے نال طلحہ جڑا ہے ایک گر جاندہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اپنی تلوار نو پکڑیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابیو اے میری تلوار دا حق کون ادا کرے گا؟ سارے دے سارے صحابی ٹوٹ کے پہ جاندے نے اللہ دے رسول جی اس تلوار دا میں حق ادا کرنا ہے, اس تلوار دا میں حق ادا کرنا ہے. لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس تلوار نو پکڑ لیندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو دجانہ انج لڑ رہا ہے, انج لڑ رہا ہے جس طریقے درخت دے پتے جڑ رہے نے, انج لاشاں گر رہی نے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دواں خطاں دے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے, ذرہ بھی جڑا ایک کوئی نہیں پایا ہوا. ذرہ جڑا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا امیر حمزہ نے کوئی نہیں پایا. یہ دونوں تلواراں دے نال انج لڑ رہا ہے, تلواراں دے نال لڑ رہا ہے. جدھر ہی ویکھو لاشاں ہی لاشاں, جدھر ہی ویکھو خون ہی خون. جہنم واصل ہو رہے نے, گلے کٹے جا رہے نے. ایک بھی صحابی جڑا ہے شہید کوئی نہیں ہویا, زخم تک کوئی نہیں آیا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیے صحابہ دی جرت نو ویکھدے ہوئے حضرت امیر حمزہ دے اس جرت, ابو دجانہ رضی اللہ عنہ دی جرت نو ویکھدے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دی جرت نو ویکھدے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی جرت نو ویکھدے ہوئے سارے مشرک جڑے نے منافق جڑے نے دوڑا لا دیندے نے. ایک صحابی آکھدا ہے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھا انہاں دیاں بڑیاں جڑیاں نے گردیاں نے پھر اٹھدیاں نے پھر گردیاں نے پھر بھجدیاں نے. اللہ اکبر اللہ. سارے دے سارے مشرک کافر دوڑ جاندے نے, دوڑاں لا دتیاں نے. اللہ دا کرنا ایسا ہویا مالو منال چھڑ کے دوڑ گئے, سارے دا سارا مال پیا ہویا ہے. صحابہ اکرام جڑے نے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک دوسرے صحابیاں کو پوچھ رہے نے کوئی کسے نو کوئی چوٹ تک تے نہیں آئی, کسے نو کوئی چوٹ نہیں آئی, کوئی زخم نہیں آئے, کوئی کسے دا گلا نہیں کٹی جیا. فتح دی حیثیت بن چکی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جڑے نے مال غنیمت نو لٹنا شروع کر دیندے نے. تلواراں تے جڑے نیزے تے پھالے تے کلہاڑیاں تے کلہاڑے تے تلواراں سارے دا سارا ساز و سامان انج رکھ دیندے نے. رکھن تو بعد وہ مالو غنیمت جڑا بچیا ہے انہوں لٹنا شروع کر دیندے نے, انہوں اکٹھا کرنا شروع کر دیندے نے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی 50 صحابی ویکھدے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جڑے نے سارے ساتھی مال غنیمت نو اکٹھا کر رہے نے. مال غنیمت نو اکٹھا کیتا جا رہا ہے. وہ صحابی آپس دے اندر چہ مگوئیاں کرن لگ پے, وچوں آکھن لگ پے کہ اسی ہن ساڈا حق بندا ہے اسی بھی اپنے ساتھیاں دی جا کے مدد کر دئیے, اسی بھی مال غنیمت نو اکٹھا کریے, مال نو جا کے اکٹھا کرنا شروع کر دئیے. جدے وچوں 40 صحابی جڑے نے اس درے نو چھڑ کے اس مارکے نو چھڑ کے اس میدان دے اندر آ گئے. پیچھے بچ گئے نے کتنے 10 صحابی بچ گئے نے. 10 صحابی بچے نے. ابو جہل دا بیٹا اکرمہ, سنیا جے ذرا کون, ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بعد دے اندر اسلام لے آیا. خالد بن ابن ولید یہ بھی بعد دے اندر اسلام لے آیا. انہاں نے دونوں نے اگ لگی ہوئی ہے سینے دے اندر, واپس جانو انہاں دا دل نہیں کردا.
لشکر نو روکیا ہے، واپس گھوڑے تے آئے، دوڑاں لگا دیتیاں، آ کے ویکھنا چاہتے ہیں کہ اے مسلمان نبی دے صحابی، نبی نو منن والے، کلمہ پڑھنے والے ایک کی کردے پہنے، ایک جائیداد چکن واسطے آئے۔ وہ اے ویکھنا ہے سن کہ خوشیاں کردے نے، لڑیاں پاندے نے، کی کردے نے، لیکن میرے آقا علیہ السلام دے سارے صحابی جڑے نے اے مال غنیمت نو اکٹھیاں کر رہے نے۔ انہوں نے ویکھیا درہ خالی ہے، درے دے مغلی سائڈ تو آئے، درے دے ہوتے دسو نہ جدو 50 صحابی بیٹھا ہوئے، 50 دے وچوں 40 چلے جان، 10 صحابی رہ جان تے پیچھے کی رہ جاندا ہے؟ 10 تا انج لگدا ہے کوئی بھی کوئی نہیں بیٹھا، خالی ہے۔ وہ ویکھدے ہوئے گھوڑے نو دوڑاندے نے، اپنے لشکر نو جا کے دس دے نے، اوے آؤ ساتھیو، آؤ چلیے موقع دا فائدہ اٹھائیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابی جڑے نے مال غنیمت تے ٹوٹے ہوئے نے، کسے نو کوئی خبر نہیں کدھروں حملہ آیا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگ پیا اے کوئی نواں ہی لشکر آ گیا ہے، نواں ہی کوئی مارکا ہویا ہے، اے او مارکا نہیں، اے او تبوز دلوں تے ڈر کے جان والے چلے گئے۔ اچانک 10 صحابیاں دی شہادت ہو گئی۔ وہ 10 صحابیاں نو شہید کرتے ہوئے میدان دے اندر اتر آئے۔ جدو میدان دے اندر اترے نے، کوئی کسے نو اے نہیں پتہ لگیا کہ ہن کی ہو رہا ہے، کیونکہ جنگی ساز و سامان جڑا سی انہوں نے اتار دیتا، کوئی تیارے نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جلدی دے نال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے جلدی دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کر لیا۔ اے 2 صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ڈٹ گئے۔ ایک حدیث کے اندر آندا ہے 7 صحابی جڑے نے اس وقت موجود نے، باقی کوئی گڑیاں دے اندر گر گیا، کوئی شہید ہو گیا، کسی نو زخم آ گئے، کوئی کتے سائڈ تے ہو گیا۔ وہ اس طریقے آیا کہ سارے دے سارے پیغمبر علیہ السلام دے اے جانثار جڑے نے اس وقت انہوں نے پتہ ہی نہیں چلیا کہ اے مارکا کنج دا بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تے فرمایا سے فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، تسی اے 50 آدمیاں دا درہ جڑا ہے، 50 صحابیاں دا درہ ہے، انہوں نے ختم کرنا، انہوں نے چھڑنا، انہوں چھاڑ کے تسی ساڑے کول نہیں آنا۔ لیکن حالات تبدیل ہو گئے نے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی دفاع دے اندر جو تلواراں ماری جا رہے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی دفاع کی جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص طلحہ دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، اوہ میرے صحابیوں توڑے تو میری ماں باپ قربان۔ بخاری دے الفاظ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طلحہ سعد بن وقاص توڑے تو میرے ماں باپ قربان۔ میرے آقا علیہ السلام انج لڑدیاں میرے آقا علیہ السلام ایک گڑے انہوں نے کھودے ہوئے سن، کھڈے مارے ہوئے نے، ٹوئے مارے ہوئے نے، اس ٹوئے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام گر جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام ڈگے نے نا، ابن کمہ ایک روڑا چکتا ہے، پتھر چکتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو انج مار دیندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بل جڑے نے شہید ہو جاندے نے، یعنی کٹ دیتے جاندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک جڑے نے اے شہید اس ٹوئے دے اندر ہوئے نے جنگے احد دے اندر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو ابن کمہ کہنے لگیا، اوے محمد میں ابن کمہ تینوں مارن والا میں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے وچ الفاظ لکھے، اے اللہ، اے میرے اللہ، ابن کما نو توڑ دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جنگ ختم ہوئی، کچھ ہی دن تھوڑے دنوں تو بعد پتہ چلیا کہ ابن کما جڑا ہے اوندا ایک ریوڑے بکریاں دا، وہ بکریاں چران واسطے ایک پہاڑی تے چڑھیا ہے، اوندا اپنا ہی مینڈا ٹکرا مار مار کے انہوں گرا رہا ہے۔ مینڈا نو کہندا ہے میں تیرا مالک ہاں، لیکن مینڈا مار مار کے انہوں تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اتلی پہاڑی تو ڈگیا، اس ڈگن دی وجہ دے نال ٹوٹ جاندا ہے، ہڈیاں چور چور ہو جاندیاں نے۔ اے جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا جدوں ڈگیا نا جہنم واصل ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ لڑائی کر رہے ہیں، وار کر رہے ہیں، وار کر دیاں او جڑا سی نا وحشی جڑا غلام ہے، وحشی غلام لوگ کے چھپ کے بیٹھا ہویا ہے، او بعد دے اندر مسلمان ہویا، مسلمان ہونے تو بعد ساری داستان سناندا ہے، کہندا ہے میں ایک بس نیزہ چلایا ہے، ایک نیزہ ماریا جو جڑا تنی دے اندر لگیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا حمزہ جڑا ہے یہ ڈگ جاندا ہے، تھوڑی دیر تو بعد شہید ہو جاندا ہے۔ کہندا جدوں انہاں دی جان نکلی ہے نا، اس تو بعد میں اپنا او وار جڑا ہے وہ میں نیزہ اپنا واپس کڈ لیا ہے، اس تو بعد میں کچھ نہیں ہو کیتا، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے کولوں سارے مشرک کافر بے ایمان ڈرن والے لیکن بدلہ لین والے سارے دے سارے اتے ٹوٹ پیندے نے۔ کسے نے کان نو کٹیا ہے، کسے نے نک نو کٹیا ہے، کسے نے زبان نو کٹیا ہے، کسے نے انگلاں کٹیاں نے، کسے نے پاؤں دے انگلاں کٹیاں نے، کسے نے کوئی جز کٹیا، کسے نے کوئی جز کٹیا ہے، سارے دے سارے جز کٹ دیتے گئے نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہندہ جڑی ہے ایک صحابی کہن لگیا، وہ کہندا ہے میں ہندہ نو ویکھیا ہے کہ انہیں کیونکہ ہندہ دے باپ نو ہندہ دے پائی نو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ انہیں کلیجہ جڑا ہے اے منہ دے اندر چبایا ہے تے خون کہندا ہے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے، کلیجے دا خون باہر نکلدا ہویا۔ لوگو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ انہاں دیاں شہادتاں ویکھو کنج دیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئے، وہ بازاراں دے اندر چوکاں چرستیاں دے اندر ہار بنا کے دوڑ رہی ہے، ہندہ دس رہی ہے امیر حمزہ دی اللہ شاہ جے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا ہے کہ میرے چاچا جڑے نے کٹ دیتے گئے نے، شہید ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونا شروع کر دیندے نے، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہلے دنیا تے نہیں آئے، باپ جدائی دے گیا ہے، چھوٹی جی عمر ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ جڑی ہے اس دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے۔ بقیہ ایسا انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک دے اندر صحابہ دی شہادت اور اگلے جمعے دے اندر انشاءاللہ بقیہ جو ہے انہاں دے دفن کفن دا انتظام انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جو سنیا اور سنایا اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میرا بیان کرن دا مقصد جڑا ہے یہ ہے کہ صحابہ دی زندگی آج دی ساڈی زندگی بہت زیادہ فرق ہے۔ صحابہ ایمان والے، قرآن والے،
نمازاں پڑھنے والے اسی قرآن تو بھی دور، نمازاں تو بھی دور، ساڑھے دلان دے اندر ایمان بھی ختم۔ اللہ پاک سانو سب نو 5 وقت دا نماز پڑھنے والا بنائے، قرآن دے نال محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ساڑھے دلان دے اندر ایمان والی پختگی یقینی اللہ پاک دلان دے اندر ایمان والا جذبہ پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت ہے شہادت دیا ہے، موت ہے زبان تے کلمہ جاری نصیب ہو جائے۔ وَأَقُولُ لِهَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ الحمدللہ الحمدللہ